اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم کی آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ اس سے پہلے امتی پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم، اس مہینے میں 3 عشر ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے خلاصی یعنی آگ سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی رمضان کا جو مہینہ رکھا ہے، دن کا روزہ رکھا اور رات میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اور تراویح کی جو فضیلت ہے بہت ہے۔ دیکھیے، اس مہینے میں 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے تراویح اور دوسرا ہوتا ہے قرآن کا سننا، یعنی تراویح کے اندر قرآن کا سننا۔ یہ دونوں سنت ہے۔ اب وہ سنت کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو پورے قرآن شریف کو تراویح میں سننا ایک سنت ہو گیا، دوسرا ہو گیا خود تراویح کا پڑھنا سنت، یعنی پورے مہینے کی جو تراویح ہے یہ تو ایک سنت ہو گیا، اور دوسرا سنت یہ ہو گیا جو ایک تراویح کے اندر قرآن شریف کا سننا، 2 سنت اس میں ہو گیا۔ بہت سارا حافظ کوئی 10 دن میں مکمل کرتے ہیں، کوئی 8 دن میں مکمل کرتے ہیں، کوئی 27ویں شب میں مکمل کرتے ہیں، کوئی 21واں شب میں مکمل کرتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ ایک سنت ہم نے مکمل کر دیا کہ ہم نے پورا ایک قرآن شریف، چاہے وہ 10 دن میں ہم نے سنا ہو یا 21 دن میں سنا ہو یا 27 دن کا سنا ہو، یہ ایک سنت ہمارا ادا ہو گیا۔ اور دوسری سنت جو ہے پورا مہینہ جو ہے، پورے مہینے میں جو تراویح ہے یہ ایک سنت ہے۔ آج ہم یہ کرتے ہیں، جہاں پہ جلدی تراویح ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے ہم تراویح سنتے ہیں، چاہے وہ 8 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو یا 15 دن کا ہو یا 21 دن کا ہو، تو ہم وہیں بھاگتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، چاہے آپ 8 دن کا سنو، چاہے آپ 10 دن کا سنو، چاہے 15 دن کا سنو، چاہے 21 دن کا سنو، یہ آپ کے اوپر سے ایک سنت ادا ہو گیا۔ اب دوسری سنت جو ہمیں ادا کرنا ہے، پورے مہینہ جو تراویح ہے اس کو ہمیں پڑھ کر ادا کرنا ہے۔ آج ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے 8 دن کی تراویح پڑھی اور ہم رفع چکر ہو گیا، ہم فارغ ہوئے، ہم تو پھر مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں سنت تراویح بھی پڑھنی ہے، حالانکہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ چلو ہم مانتے ہیں دوسری، ہم نے پہلی سنت ادا کر لیا، لیکن دوسری سنت کو بھی ادا کرنا ہے نا۔ چاہے آپ 15 دن میں قرآن شریف سنیں، یہ آپ کا ایک سنت ادا ہو گیا، پھر اس کے بعد جو آپ کو سنت تراویح پڑھنا ہے یعنی سورہ تراویح پڑھنا ہے۔ چاہے آپ 8 دن کی تراویح مکمل کریں، پھر اس کے بعد جو جتنے دن بچیں گے اس میں آپ سنت تراویح پڑھیں اور سورہ تراویح پڑھیں۔ یہ ہمارے اوپر ضروری ہے جس سے ہم سنت کو ادا کر سکیں۔ اب یہ دیکھیے، تراویح کی جو فضیلت ہے، میں نے آپ کو بتایا تراویح کی فضیلت بہت ہے۔ اب تراویح میں ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو 20 رکعت میں کتنی سجدہ ہو گیا؟ 40 سجدہ ہو گیا۔ تو 40 سجدہ اگر ہم اس کو ادا کریں، مولانا تقی عثمانی اپنے بیان میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد یا اپنے شیخ کی طرف متوجہ ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تراویح میں جو 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں کے اندر 40 سجدہ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالی 40 سجدہ کرنے سے 40 مقامات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اس کی تراویح نہیں ہوتی، اور جو روزہ بھی نہیں رکھتا ہے عید کی نماز نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے، روزہ کا مسئلہ الگ ہے اور تراویح کا مسئلہ الگ ہے۔ روزہ تو ہم پر فرض ہے، ہم اگر فرض ادا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہمیں اجر دیں گے، اور
تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت ہے، اس کو ہم ادا کریں گے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تراویح نہیں ہوگی، اور اگر ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے اور تراویح بھی نہیں پڑھیں گے عید کی نماز بھی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ روزہ بھی رکھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور تراویح پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کر کے میرا قرب حاصل کرو۔ اب بتائیے تراویح کی اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اے میرے بندے آؤ سجدہ کرو، آؤ سجدہ کرو اور سجدہ کر کے میرا قرب حاصل کرو۔ ایک سجدہ میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ بتائیے 40 جو سجدے ہوتے ہیں 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ ایک تراویح بھی ایک عبادت ہے۔ ہم دن کو روزہ رکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رات کو یعنی شروع وقت، اگر یہ ہوتا کہ تہجد کے وقت اگر یہ تراویح نماز ہو جاتی تو بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں روزہ کھول کر، پھر وہ تہجد میں اٹھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ اس لیے ہمارے آسانی کے لیے اس تراویح کی نماز جو ہے اول وقت میں رکھا گیا، تاکہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور خوشی کے ساتھ اپنا روزہ افطار کھول کے اور اپنا مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ باقی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ سب کے بارے میں جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کتنا کیا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے۔ اب یہ دیکھیے رمضان کا ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پورا مہینہ جہنم کا دروازہ بند رہتا ہے، اس کا ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا، اور جنت کا ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جنت میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہترین تحفہ، بہترین گفٹ کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اے میرے بندے اس سے تم جتنا چاہے فائدہ اٹھا لو، جتنا چاہے نیکی کما لو، میں دینے والا ہوں، تم لینے والے تو بنو۔ اللہ کے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دن کا روزہ رکھیں اور رات میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور تراویح پڑھیں اور تراویح کو کثرت سے ادا کریں۔ اب یہ دیکھیے اس مہینے کی ایک برکت، اور یہ دیکھیے ہم عام دنوں میں 5 وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر فرض کیے ہیں اس میں ہم جانے سے کتراتے ہیں، اور لیکن دیکھیے جیسے ہی رمضان آ جاتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے عمر لوگ بھی جب مسجد میں جانے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، یہاں تک کہ تراویح میں شامل ہو جاتا ہے۔ بتائیے یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ پہلا عشرہ تو ہم سے چلا گیا ہے، دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے مغفرت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، سجدے میں جا کر، رکوع میں جا کر، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر ہمیں دعا مانگنا ہے، یا اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آگے ہماری جو زندگی ہے آسانی فرمائے۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تو چاہتا ہی ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن ہم مانگنے والے تو بنے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے مانگیں، کس طریقے سے مانگیں۔ اور اس مہینے میں صدقات دیں، صدقہ فطر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو مدد کریں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم کریں، اور اپنے دل میں سب کے لیے اچھائی رکھیں، برا گمان نہ رکھیں، کیونکہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی سا بھی مہینہ ہو، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے شراب پینے والا، دوسرا ہے ماں باپ کے ساتھ یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ہے، تیسرا ہے دل میں بغض، عداوت، کینہ رکھنے والا ہے، چوتھا ہے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا۔
تو آپ یہ بھی دعا کریں اس مہینے میں، یا اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، ہمارے دل میں جو بھی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں اس کو بھی معاف فرما دے، اور والدین کے ساتھ جو نافرمانی کی ہے، ان کو جو تکلیف دی ہے ان سے معافی مانگے، رشتہ داروں سے جو بدسلوکی کی ہے ان سے معافی مانگے، اور اپنا دل کو صاف کر لے، اور یہ کوشش کرتے رہے ہمیں مرتے دم تک ایسے ہی رہنا ہے۔ اور جو لوگ 10 دن میں تراویح مکمل کر چکے ہیں یا 8 دن بھی مکمل کر چکے ہیں، وہ بھی یہ کوشش کریں کہ ہماری ایک سنت تو ادا ہو گئی، اور اب ہم دوسری سنت ادا کریں گے، جو کہ سورۃ تراویح پڑھیں گے، سنت تراویح پڑھیں گے۔ تو میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔